لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. تو سردی بھی بہت ہے، دھند بھی ہے، اور کچھ داڑ بھی میری تکلیف ہے، اس لیے مختصر بات کا ارادہ ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، مفسر اور قاری تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ قاری لگتا ہے، اور مکہ شریف میں ہجرت کر کے اللہ کے گھر کے پڑوسی رہے، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے. ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اللہ کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، اللہ سیکھوں گا، اللہ کی بات سنوں گا، اللہ کی محبت لوں گا، ان سے فیض حاصل کروں گا، تو اس کا کس طرح اللہ اعزاز فرماتے ہیں اس شخص کا جو اللہ کے لیے گھر سے نکلا ہے. فرمایا شیعہ 70,000 ملکین، 70,000 فرشتے ساتھ آتے ہیں. اس کے شیعہ اس کو رخصت کرتے 70,000 فرشتے، کیونکہ اس کی مراد اللہ کی ذات ہے. کیوں آیا؟ اللہ کے لیے آیا ہے. اس کے حسن ظن میں، اس کا حسن ظن یہ ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ والا ہے، اس کا گمان ہے، اللہ والوں کا غلام ہے. کوئی اللہ والے نے کہا کہ میں اللہ والا ہوں، یہ نہیں کہے گا، لیکن انسان کا حسن ظن ہے، وہ اچھا گمان کرتا ہے. اور ایک عجیب بات، بڑے نکتے کی بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کے گمان پر ملتا ہے. یاد رکھو، آپ جتنا اچھا گمان اپنے بڑوں کے بارے میں رکھیں گے اتنا آپ کو فیضان ہوگا. سن لو کان کھول کر. باقی تو حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا کتنا بڑا صحابی ہے جس کا چہرہ مورا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. چہرہ مورا بھی 27 صحابہ ہیں تقریباً جن کے چہرے مورے رسول اللہ سے ملتے تھے. 27 کے قریب صاحب، جن میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی ہیں، عبداللہ مسعود بھی ان میں شامل، جعفر طیار بھی شامل ہیں. بہت بڑی تعداد ہے صحابہ. یعنی یہ صحابہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ صحابہ کی جماعت میں نبیوں کی شکل کی بھی تھے، فرشتوں کی شکل کی بھی تھے. کیونکہ رسول اللہ فرمایا میں معراج میں گیا تو فلاں کو دیکھا تو فلاں کی طرح تھا، فلاں کو دیکھا تو فلاں کی طرح تھا، فلاں کو دیکھا تو فلاں کی طرح تھا، کہ ابراہیم السلام کو دیکھا تو مجھے دیکھ لو، تم نے ابراہیم السلام کو دیکھ لیا. اور کتنی بڑی تعداد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے چہرے مورے ملتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے آپ کے رشتہ دار ہیں. اور فرشتوں تک دہیہ قلبی کا، میں نے جبریل السلام کو دیکھا، یہ دہیہ قلبی کو دیکھ لو، ایسے ہی جبریل ہے. یہ صحابہ کرام کی خصوصیت ہے. اللہ نے ان نفوس قدسیہ کی باطن تو تھا کتنا اعلیٰ کا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے اعلان کر دیا. ظاہر بھی ان کا کتنا بلند و بالا تھا، ظاہر بھی نبیوں سے ملتے جلتے. صفات بھی ان میں ایسی اعلیٰ صفات صفات بھی اعلیٰ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی. نوح علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم السلام حضرت ابو صدیق حضرت ابراہیم السلام سے ابواہ بہت آ کرنے والے تھے. تو عبداللہ مسعود اتنا بڑا انسان ہے، صاحب النعلین، ہمیشہ رسول اللہ کے جوتے اٹھاتے تھے. آج کوئی کسی نائب رسول کی جوتے اٹھا لے تو کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. بھائی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ کیا، تو جو آپ کی خصوصیت اگر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہی معاملہ امت نائبین رسول کے ساتھ بھی کر سکتی ہے اگر آپ کی خصوصیت نہیں ہے. ہاں جو خصوصیت ہے وہ الگ بات ہے، ان خصوصیات میں شامل نہیں ہے کہ غیر جو ہے دوسروں کے جوتے نہیں اٹھا سکتے یا ان کا اکرام نہیں کر سکتے. اس لیے عجیب بات ہے، سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر سلام کے خادم خاص ہے، 10 سال خدمت کی. وہ فرماتے میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، ایک دن بھی نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ یہ کہا کہ کام کیوں نہیں کیا. 10 سال. آج ہمارا کوئی خدمت گزار ہو جائے یا نوکر چاکر ہو جائے، گالیاں دے دے کے پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اس کا مالک ہی بن گئے، حالانکہ تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں. تنخواہ بھی تھوڑی سی معمولی تنخواہ ہے. کیا تنخواہ ہے؟ 10-15 ہزار 20 ہزار دے دیا اور بس مالک بن گئے. اور یہاں 10 سال خدمت کر رہے اور کہا ما قہرنی ولا ضربنی، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ یہ کہا کیوں کیا نہ یہ کہا کیوں نہیں کیا، بلکہ ایک بار رسول اللہ نے مجھے کام پر بھیجا اور میں راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، میں بھول گیا کہ میں رسول اللہ کا میں نے کام کرنا ہے، آپ انتظار فرما رہے ہیں. تو جب اب چلتے چلتے وہاں تشریف لائے، دیکھا میں کھیل رہا ہوں، کہا کہ انس وہ کام مجھے اس وقت کام یاد آیا، پر میں مجھے کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے. اللہ کیا شان رحمت تھی، کیا شان. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کسی غصے ہو کر، کہا کہ کالی کے بیٹے، او کالی دے پتر، کیونکہ وہ حبشی تھا، او کالی دے پتر، او کالی کے بیٹے. رسول اللہ سن رہے تھے، آپ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا کہ ابو ذر ابھی تک تیرے اندر کفر ہے، کفر قرار دے، ابھی تک تیرے اندر کفر ہے. لوگوں کو بعض کو بڑا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن حوصلے اس کی چڑیا جتنے ہوتے ہیں. بڑا بننے کے لیے حوصلہ بھی بڑا چاہیے، چڑیا والا حوصلہ ہے، تھوڑی دیر بعد بڑا گٹ ہے، گالم گلوچ شروع کر دی. بہت خطرناک بات ہے. تو انس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی آیا اس وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ ہوں. قیامت کے دن دنیا میں تم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں ہمارا کیسے بنے گا؟ ہم کیسے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ دنیا میں تو ہم ساتھ آپ کی ملاقات کر لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے پاس نہ روزے زیادہ ہے، نہ نفل ہے، نہ روزے ہے، نہ حج ہے، نہ عمرے ہیں، کوئی نفلی چیزیں نہیں ہیں میرے پاس جس کی وجہ سے میرا مقام اتنا اونچا ہو جائے کہ مجھے قیامت دن آپ کا ساتھ ہو. بس ایک ہی چیز ہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں، غیر انی احبک، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فوراً فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا. حضرت انس صلی اللہ تعالی فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، انس فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی مجھے پیغمبر سلام کی اس بات سے ہوئی، کیوں؟ لیکن انی احب رسول سلم وہ احب ابا بکر و عمرا، کہ میں رسول اللہ کا بھی عاشق ہوں، ابو بکر کا بھی عاشق ہوں، عمر کا بھی عاشق ہوں. دیکھو رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر کا ذکر کیا. دیکھا تاکہ کوئی کوڑ بغضا کرنے نہ کہے بس رسول اللہ سے تک عشق اور محبت کافی ہے، باقی ان کے غلاموں سے اور ان کے نائبین سے محبت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، بعد والوں کی محبت کا بھی تذکر اس حدیث میں کیا ہے کہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، تو میرا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. دیکھیے آپ اس حدیث پر غور کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب النعلین،
جوتے اٹھانے والے جوڑے اٹھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے جوڑے جو ہے اپنے بازو میں چڑھا لیتے تھے کہ وسلم کے وہ جو جوڑے مبارک تھے، نالین مبارک ویسے ہیں، وہ ہاتھ پہ چڑھ جاتے، ہاتھوں پہ چڑھا لیتے۔ صاحب الوسادہ وسلم کا تکیہ آپ کے بغل میں ہوتا تھا، صاحب العصا پیغمبر سلام کی ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ وسلم کی دو قسم کی لاٹھیاں تھیں، ایک ہاتھ میں ہوتی اور ایک آگے آگے، جس کے آگے چھوٹی لاٹھی تھی جس کے آگے لوہا لگا تھا، جس سے صحابہ کرام جناب وہ آپ کو استنجے کے ڈھیلے وغیرہ دیتے یا جگہ کو صاف کرتے، وہ اس کام آتا تھا۔ اور پیغمبر سلام کا لوٹا مبارک آپ کے پاس ہوتا تھا، لوٹا ساتھ ہوتا تھا آپ کے سلام کا لوٹا استنجے کے لیے، چار چیزیں ان کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے انہی نام سے معروف ہے، ان کے لقب میں یہ معروف ہے، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ۔ وہ فرماتے ہیں کہا کہ ہماری حالت اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں، ہمیں سلام بھی نہ کریں، یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم ان کی اس بات کو سن کر کیا ہم ان کے بارے میں یہ سوچیں گے؟ نہیں، آپ کا کام ان سے حسن ظن رکھنا، اس لیے کہ جتنی بھی جس پر جتنی اللہ تعالی کی عظمتیں کھلتی ہیں وہ اتنا اس کا وجود ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ والے جو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ حقیقت میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی عظمت اتنی ہے۔ دیکھو آج یہ روشنی دن رات میں کتنا کام کر رہی ہے، یہی سورج نکل آئے گا، اس روشنی کا پتہ بھی نہیں چلے گا، باہر سٹریٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ جل رہی ہے، اور سورج جب نکلا ہوتا ہے اور جب بجھ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ لائٹ کتنی روشنی دے رہی، اور جب روشنی ہوتی ہے سورج کی تو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب دل میں اللہ کے قرب کا روشن طلوع ہوتا ہے تو آدمی کو اپنا وجود کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ کچھ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کھلا نہیں ہوتا کہتا میں بہت کچھ ہوں۔ اب رات کو پوچھو جا کر بلب صاحب سے، اللہ سارا کچھ میری وجہ سے تو یوں گزر رہا ہے، یوں گزر رہا ہے، یہ جو کتاب پڑھ رہا ہے بیٹھ کر میری وجہ سے۔ دن کو دعویٰ کر کے دکھائے، دن کو کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میری وجہ سے، کہتے میں تو خود بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں۔ جب اللہ کی عظمتیں کھل جاتی ہیں، اس لیے یہ جو جملہ صوفیہ کرام سے من عرف نفسہ وعرف ربہ، اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا۔ یعنی جب آدمی اپنی نگاہ سے گر جاتا ہے اور آدمی پر اپنی کم مائیگی اور اپنی نالائقی، اپنی عجز و انکساری اور اپنی درماندگی اور اپنی بے بسی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے خدا کی عظمتیں کھل جاتی ہیں۔ جب کہتے ہیں یار مجھ سے کچھ ہونے والا نہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا، میرا بالکل مجھ سے کچھ، میں تو ایک تن کا بھی اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے میں کچھ کسی کام کے لائق نہیں ہوں، میں تو ایک سجدہ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہ دے۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر عرف ربہ، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جب تک کہتا ہے میں یوں، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو نہیں پہچان سکتا کہ وہ اپنی ذات خود آڑے آئی ہوئی ہے، ہر وقت اپنے ذات میں گم ہے۔ اس لیے تو عجب حرام ہے، کبر بھی حرام ہے۔ عجب کبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ فلانا ہے، اچھا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایسے لوگ قوموں اس کے اوپر بات کر دیتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ بس اپنی اچھائی میں بھی میں بہت اچھا ہوں، کسی کی حقارت تو نہیں لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ دونوں حرام ہے۔ فرمایا تم کہاں سے اچھے ہو؟ من نطفۃ امشاج، تم تو دو ناپاک پانیوں سے پیدا ہوئے، تم کہاں سے کہتے اپنے آپ کو اچھا؟ اگر کوئی اچھا ہے، اگر تم اچھے ہو تو یہ ہم نے اچھائی ڈالی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے تم نے ایمان دیا اور اعمال صالح کی توفیق دی تو تم اچھے ہو گئے۔ تو اچھائی تو ہم نے بعد میں ڈالی ہے، تمہارے اندر تو اچھائی نہیں تھی۔ جس طرح بس اوقات بعض چیزیں گلنے سڑنے لگتی ہیں
تو ماہرین اس میں بعض چیزیں ایسی ڈال دیتے ہیں، نمک وغیرہ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کام کی ہو جاتی ہیں. تو گلی سڑی چیز کہے کہ میں تو بڑی کام کی تھی، تو کہے کہ کون سی کام کی تھی، ابھی تجھے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا. یہ تو ماہر کا کام ہے کہ اس نے اس کے اندر مسالے ایسے ڈالے کہ جناب کام کو ہو گیا. یہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے، نمک زیادہ ہو گیا کھانے کے قابل نہیں. ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں، آٹے کا پیڑا اس میں ڈال دیتی ہے سالن میں، وہ سارے نمک کو چوس لیتا ہے. اب سالن اعلیٰ ہو گیا، اب وہ سالن دعویٰ کر سکتا ہے اعلیٰ ہونے کا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بنانے والے کا کمال، ایک آٹا ڈال دیا اور تیرا نمک کم ہو گیا. اللہ فرماتے من نطفۃ نشاء، تم تو ناپاک پانیوں سے پیدا ہوئے ہو. اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہے اعمال صالح ایمان، یہ تو ہماری عطا ہے. اگر تمہارا کمال ہوتا تو تم سے زیادہ با کمال لوگوں کو ایمان مل جاتا. کبھی بھی بلال کو ایمان نہ ملتا، ابو لہب کو مل جاتا. اتنا خوبصورت انسان ابو لہب کہ اس کے گال ایسے سرخ تھے، ایسے لگتا جیسے یہاں پر چراغ رکھا ہو، اتنا خوبصورت ہے. لیکن تبت یدا اس کے لیے نازل ہو رہی ہے. اور بلال جو حبشی ہے جس کے ماں باپ حبشی ہیں، جو غلام بنا کر بیچا گیا، اس کا کمال اس کو دیکھو. پیغمبر قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ جو ہے متقی جو تو ہوگا وہی اللہ کے ہاں سب سے اونچا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت حضرت بلال کے بارے میں اتری. اللہ نے قوموں کو بیان کیا کہ قومیں اس لیے بنائیں لتعارفوا، تاکہ تعارف کریں. لیکن سنو، ان اکرم عند اللہ اس کا مصداق قرار دیا مفسرین نے کہ تم میں سب سے اونچا وہ ہے جو جتنا تقوی رکھتا ہے. بلال کا یہ بلال مراد ہے. دیکھو تو اگر اس بنیاد پر ایمان ملتا کہ اعلیٰ انسان ہے، اعلیٰ برادری کا، اعلیٰ قوم کا ہے، مالدار ہے، عقل مند ہے، تو سب کو مل جاتا. ہم فقیروں درویشوں کو ایمان نہیں مل رہا تھا، ہمیں دے دیا. فقیروں درویشوں کو دے دیا، کیسے کو ایمان جیسی نعمت دے دی، اور کیسے محروم ہو گئے، کیسے بڑے بڑے محروم ہو گئے. آخر غلام کا قصہ لکھا ہے مولانا رومی نے. دونوں جا رہے ہیں، غلام نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میں ذرا نماز پڑھ لوں. اور کہ جلدی پڑھ. وہ اندر گیا تو بیچارہ اس کو اتنا مزہ آیا، اس کو خیال ہی نہیں لگا کہ میرا آقا باہر کھڑا ہے. لمبا ٹائم ہو گیا، ایسا گم ہوا اللہ نماز میں. آقا نے آواز دی جلدی باہر نکل، تجھے کس نے پکڑ لیا؟ غلام اندر سے بولا جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا. اندر نہیں، اس نے مجھے اندر پکڑ لیا، وہ جانے نہیں دیتا، تجھے آنے نہیں دیتا. بت خانے سے لاوے صدیق کو، حضرت والا شعر پڑھا کرتے تھے، گلزار ابراہیم کا شعر. بت خانے سے لاوے صدیق کو، یعنی اسی بتوں کے ماحول میں سے سیدنا صدیق اکبر جیسا انسان پیدا ہوا ہے. اسی بت خانے سے لاوے صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کی پیدائش بعض روایات میں اس کے اندر ہوئی، خانہ کعبہ میں. اس کی ماں طواف کر رہی تھی، اس کو یا دردے ہو تو وہاں پر پیدا ہو گئی. بت خانے سے لاوے صدیق کو اور کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ اور زوجہ فرعون ہو بے طاہرہ. لوت کی بیوی، لوت علیہ السلام کی بیوی، وہ جاسوسی کرتی تھی کون آیا کون نہیں آیا. میں فرمایا یہ بوڑھیا اس کو وہی سزا ملے گی جو سزا سب کو ملے گی. پتھر لگا اس کو، قوم کو تباہ ہوتا دیکھ، ہائے ہائے کی کوئی پتھر آیا اس کو لگا. اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہو بے طاہرہ. حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتوں کو دنیا میں اللہ تعالی نے اسی جیتی جاگتے میں جنت دکھائی. ایک آسیہ علیہ السلام کو، دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں دکھا دی کہ یہ جنت ہے. انہوں نے دیکھا ایسے کھلی آنکھوں میں، وفات سے پہلے بالکل دیکھ لیا کہ یہ جنت ہے ہماری. اتنا اونچا مقام دیا اللہ. اور قیامت کے دن کیا مقام ملے گا؟ پیغمبر سلام کے حرم میں داخل کی جائیں گی. لیکن کہتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی منہ بولی ماں تھی، یہ رسول اللہ کی زوجہ ہوں گی.
اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہے مریم علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل کی جائیں گی، وہ بھی زوجہ مطہرہ ہوں گے مریم علیہ السلام، دونوں بیٹے، دونوں بیٹے۔ دیر کو مندر کو، دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے، اپنے کو غیر۔ مسلمانوں کی اولاد ہے، غیر بن گئے، غیروں کی اولاد ہے، مسلمان ہو گئے، سب اوپر مسلمان نہیں۔ اب بھی کتنے ایسے لوگ ہیں دعائیں کراتے ہیں، ہماری ماں مسلمان نہیں، باپ مسلمان، دعا کر دی، بھائی مسلمان نہیں، وہ اللہ نے، اور وہ صرف مسلمان نہیں، عالم بھی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، بڑے بڑے مرتبے ہیں، لیکن خاندان ان میں سے اللہ نے نکال دیا۔ غیر کو اپنا کرے، اپنے کو غیر، دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر۔ عقل سے بالا ہے کبریائی تیری، فہم سے بالا ہے خدائی تیری۔ تو عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں اچھا ہوں، یہ عجب ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب انسان اپنی نگاہ سے گرتا جاتا ہے، خدا کی نگاہ میں بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جب اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، خدا کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا یہ فرمائے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، وہ فی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ یعنی یہ مطلوب نہیں ہے کہ لوگ اس کو ذلیل کرتے پھریں، لوگ کہیں یار بڑا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی، بڑا وہ، لیکن مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کیا، یعنی میں اپنی حقیقت کو اپنے سامنے رکھوں، تاکہ عجب اور کبر سے شیطان میرا راستہ نہ مارے، کیونکہ شیطان اس راستے سے مارتا ہے، اس راستے سے شیطان مارتا ہے، یاد رکھو۔ تھوڑی نیکی کر لی اور شیطان پہنچ گیا اور کہہ دیا جی تو یوں ہے، تو یوں ہے۔ بلکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑی سی تہجد کی توفیقوں کی ذکر کی تو اب چھوٹا سا محلہ ہے، محلے میں تو زور سے اللہ اللہ کی دو چار ضربیں لگائیں تاکہ محلے کو پتہ چلے ماشاءاللہ جی کس مقام پر پہنچے، ہو واہ 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 واہ۔ جبکہ پیغمبر صاحب کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے، میں سو رہی ہوتی، پیغمبر صاحب کی خاموشی سے اترتے، دبے پاؤں جاتے، ہلکا سا دروازہ کھولتے، عائشہ اٹھ نہ جائے، اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ کیا آپ کے اخلاق تھے؟ اور یہاں کوئی نیکی کر لے تو بس کھپ ڈال دو، پتہ چلے جو ہو آج تو بہت بڑی نیکی کی ہے چلانے نے، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے رخصت پر عمل کرنا بھی یہ بندگی ہے۔ ہمارے والد صاحب بہت اس فرماتے تھے، رخصت پر عمل کرنا، اللہ نے رخصت بھی 2 رکعت پڑھ لو سفر میں، بس 2 ہی پڑھ رہا ہے، اب سفر میں بھی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سفر میں اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اور سفر میں جناب وابین کی بھی فکر ہے، اس کو ساری فکر ہے، اور سفر بھی چل رہا ہے، اور جناب بس کے اندر ہو، کسی ٹرین کے اندر نواب یا وابین ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ چیز بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا قرب دلائے، دل میں آئے گا دیکھو یار سفر تو نماز نہیں پڑھتا اور میں وابین بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ساری سنت مؤکدہ کو نفل بنا دیا سفر میں، کہا بھی 4 بھی 2 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے وہ سنتے نہیں پڑھنی، فرمایا لو صبحت اتممت الصلاۃ، کہ اگر مجھے نفل پڑھنے ہوتے سنتے پڑھنے میں نماز ہی پوری نہ پڑھ لیتا، خصوصاً چلتے سفر میں، چل رہا سفر، سفر چل رہا ہے، اسے تو بس والے نہیں روکتے، کیونکہ اتر گئے تو جب نفل شروع کر دیجیے مسجد میں، وہ بیچارہ کہتے ہیں میرا ٹائم جا رہا ہے آگے، میں نے ٹائم لینا ہے۔ ہمارے حضرت والا بس میں سفر کرتے سے کہتے بھائی 4 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگے نا تو بس لے جانا، اور 2 رکعت نہ وضو ہے، وہ 2 رکعت پڑھی چل واپس سفر۔ کہا جی اگر اتنا ہی مختصر سٹاپ کرائے تو ہم تو سب کو نماز پڑھا دیں، لیکن یہاں جانے میں مسجد سے واپس ہی نہیں آتے، پتہ چلا کہ سجدے کے اندر گرا ہوا ہے، اٹھنے کا نام نہیں۔ جیسے 2 نشئی تھے نا تو مسجد کو دھکا دے رہے تھے کہ مسجد کو فلاں محلے میں لے جاتے ہیں، نشے میں تھے نا، نشے والے تو ایسے ہوتا ہے، چرس پی ہوئی تھی، اب دھکا لگا رہے، دھکا لگا، اب چرس پی کر اپنی جگہ سے کوئی تھوڑی چیز ہلتی ہے، اب دھکا لگا رہے تو یار ہل نہیں رہی،
مسجد میں جا کے دیکھا تو ایک صوفی سجدے پڑ رکھا ہے، یار بریکیں تو اس نے لگائی نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو نا وہ الٹا پڑا ہوا ہے نا یہ سجدے میں، یہ مسجد کی بریک اس نے پکڑی ہوئی، اپا میں دھکا لائی جاتے ویسے دھکا لگا ایک دوسرا نشی تھا، انہوں نے کہا میں نے لندن جانا ہے، کسی نے کہ ڈاک خانے کے ذریعے خط جاتے تو وہ بھی ڈاک خانے کے اس کے اندر جو ہے نا وہ سر دے کر بیٹھ گیا۔ اب پیچھے سے کسی نے اس کو جوتا مارا تو انہیں سمجھا مہر لگ رہی ہے۔ اللہ معاف کر دے۔ رخصت پر عمل کرنا بندگی ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے تو رخصتیں دی ہیں، بیس پر کر لو، یہاں یہ کر لو، یہ کر لو۔ جہاں آپ نہیں کر سکتے تو آپ دوسرا آپشن دے دیں، اس پر عمل کرو، یہ بندگی ہے، ورنہ کبر آتا ہے آدمی۔ عجب اور کبر بہت خطرناک چیز ہے، خدا سے دور کرنے والی چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھے آدمی کہ فلاں نہیں ہو فلاں نہیں، آپ کیا جانتے اس کے دل میں کیا ہے، اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ کتنا واقعات ایسے لکھے، دیکھنے میں کچھ تحقیق کچھ اور نکلی، دیکھنے کچھ تحقیق کچھ اور نکلی۔ بادشاہ وقت رات کو گشت کر رہا ہے تو ایک جگہ پر گیا تو دیکھا کہ کوئی گھر سے رونے کی آواز ہے، پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا شوہر فوت ہو گئے اور محلے والا کوئی بھی نہیں آ رہا۔ کیا کیوں؟ کہا یہ کہتا ہے یہ لوگ مشہور ہے کہ یہ شراب پیتا تھا اور یہ بدکاریاں کرتا تھا، کوئی محلے والا نہیں آ رہا۔ تو نے کہا کہ واقعی ایسی تھا؟ کہا نہیں، روزانہ جاتا تھا شراب خانے سے کافی ساری شراب خرید لاتا اور وہ شراب نالے میں ڈال دیتا کہ چلو اتنے مسلمان جو ہے نا وہ شراب پینے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور رات کو جاتا کسی کنجری کے پاس، اس کو رات بھر کے پیسے دے آتا کہ دیکھ آج رات اپنا دروازہ بند رکھنا، بھئی کوئی ایک یہ بھی گناہ سے بچ جائے گی اور آنے والا بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ انہیں کہا کہ یہ اس کا روزانہ کا مشن تھا، اللہ نے وراثتی مال بہت دیا تھا، وہ اس طریقے پر خرچ کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ شراب پیتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدکاری کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جب میں مروں گا تو بادشاہ میرے جنازے میں آئے گا۔ کہتے ہیں یہاں بادشاہ کا کیا، یہاں تو ملنے والا بھی کوئی نہیں آ رہا ہے، وہ بیوہ رو رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اوہو اچھا، بہت بادشاہ گشت کر رہا تھا سول، اس میں فوری طور پر قاضی کو بلایا گیا، پتہ چلا کہ بادشاہ محلے میں آیا، اوہو پورا شہر امڑ آیا، تب پتہ چلا کہ حقیقت کیا تھی، حقیقت کیا تھی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چلے گئے کنجریوں کے محلے میں، لوگوں مولوی صاحب کہاں چلا گیا، مولوی ہو کر کوٹھے میں جا رہا ہے، رقص و سرور کی محفل چل رہی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو آپ کدھر آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم بھی کچھ سنانے آئے ہیں، گانے والے کہا رہے تھے، ان کا ہمیں بھی سنانے دو۔ ایسا واضح و بیان کیا کہ جب واپس آئے تو پورے محلے کی وہ خواتین جو بدکاری میں مبتلا تھیں دلی کی جامع مسجد میں آ کر توبہ طائب ہوئی، اور پھر حضرت سے کہا ہمارا نکاح کرا دو، مجاہدین سے نکاح کرایا گیا۔ بالا کوٹ کی جہاد میں وہ عورتیں شامل ہوئیں، گھوڑوں کی مجاہدین کے گھوڑوں کی دال پیسا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ زندگی اچھی تھی جب تم دلی میں ناز و نام میں پلتی تھی اور دلی کا ہر بڑا آدمی آ کر تمہیں سلام کرتا تھا اور پیسے دیتا تھا اور تمہارے ڈانس دیکھتا تھا اور جو ہے تم سے فائدے حاصل کرتا تھا، یا یہ سنگلاک پہاڑوں پر تم وہ کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا اس حالت کا کیا پوچھتے، ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، اگر پہاڑ پہ رکھ دے زمین میں دھس جائے۔ اللہ نے ایسا ایمان عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوست، لم یجعل فی عینی صغیرہ، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ یار نیک آدمی ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، مجھے خدا ملے گا، اس گمان پر ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے زیادہ سمجھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ مفید یہ، یاد رکھو سب سے زیادہ مفید ہے، سب سے زیادہ میرے لیے یہی مفید ہے، یاد رکھو۔ بزرگوں نے مثال دی ہے
اگر ایک محفل میں خوبصورت عورتیں بیٹھی اور ایک کالی عورت بیٹھی جس کا بچہ محفل میں ہے اور بچے کو چھوڑ دیا جائے تو بچہ کہاں جائے گا؟ خوبصورت عورتوں کی گود میں جائے گا یا کالی کے پاس جائے گا؟ کیونکہ وہ اسی کی دودھ پر بڑا ہو رہا ہے، جس سے تو آپ کو فیضان پہنچ رہا ہے، جس سے تم اللہ اللہ سیکھ رہے ہو، جن کی دعائیں تمہیں مل رہی، تمہارے لیے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ وہی مفید ہے، چاہے کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہوں، آپ کے لیے وہی ہے، آپ کا ابا وہی ہے، آپ کا ابا وہی ہے۔ تم اپنے ابا کو بدلنے کو تیار ہوتے کو ابا کہے میں فلانا میرا ابا بن جائے؟ نہیں، جو ابا ہے مزدور ہے، بادشاہ ہے ہمارا ابا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر ایک محفل میں حاجی صاحب بیٹھے ہوں اور اسی میں جنید بغدادی بھی ہوں اور اس میں حسن بصری بھی ہوں، بڑے بڑے اکابر ہوں، فرمایا ہم تو اپنے ابا کو دیکھیں گے حاجی صاحب، ہم تو اپنا بلوک دیکھیں، وہ دادے ہیں تمہارے، وہ دادے ہیں، نانے ہیں، تو دادا ٹھیک ہے، دادے سے پیار ہوتا ہے، نانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن آدمی توقعات اور اپنے معاملات پیسہ پائی کی توقع ابا سے رکھتا ہے، دادے سے تو نہیں رکھتا۔ دادا ویسے دے دے کبھی مرنڈے کے پیسے اور ٹانگل کے تو بہت اچھی بات، نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابا کے تو سر پہ چڑھ کے لے گا، اور ابا بھی سمجھے گا میرے ذمہ فرض ہے بھائی، اس کو ٹوپی لے کے دینا، اس کو سویٹر لے کے دینا، اس کو کپڑے لے کے دینا، جوتا لے کے دینا، میرے ذمہ فرض ہے، ابا کے ذمہ فرض ہے، دادے اور نانے کی ذمہ فرض تو نہیں، ویسے گفٹ دے دے تو بہت اچھا ہے، لیکن منزل وہ پہنچائے وہ ابا کے زیر سائے پلے گا نا وہ، ہاں دادا کی دعائیں ملیں گی، برکتیں، تو سارے بزرگ دادے ہوتے ہیں، چاچے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو فیض کی توقع، منزل کی توقع اپنے ابا سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیع 70,000 ملک، 70,000 فرشتہ اس کو پہنچانے جاتا ہے اس محفل میں جہاں وہ اللہ اللہ سیکھنے جا رہا ہے۔ یصلون کلہم یصلون علیہ، سب کے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سب 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے، اور کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا انہ وصل فیکا، اے اللہ یہ تیرے لیے گیا ہے، فصل ہو، آپ اس کو اپنا بنا لیجیے، یہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ محفلوں میں اخلاص سے آنے والا کبھی محروم نہیں ہوا، کیونکہ اتنے بڑی فرشتوں کی جماعت کی دعا اس کے ساتھ ہے، کیسے محروم ہوگا؟ آج سیدھا نہیں ہوگا، کل سیدھا نہیں ہوگا، ایک دن سیدھا ہو ہی جائے گا، کم از کم آگ میں تو گھس گیا ہے نا، اب تو کسی دن ہی اس کو، پہلے تو گرم ہوگا نا، تو گرم ہونے کے بعد ہی لوہا سیدھا کیا جاتا ہے نا، گرم ہو رہا ہے کسی وقت بھی کھینچ کے ایک ٹھوکر لگے گی سیدھا ہو جائے گا۔ آنا جانا رکھے، اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے، لیکن اگر تم زیادہ کمانے لگو گے، اگر تم زیادہ، میرے شیخ کے پاس ایک بندہ کئی دفعہ نہیں آیا، کئی دن کبھی آئے نہیں، اگر وہ اصل میں دوسری دکان کھول لی تھی، اس کی مصروف بڑھ گئی، تو ہم نے فوراً فرمایا اگر تم زیادہ کمانے لگو گے میری محفل میں کم آنے لگو گے اتنا بھی نہ کماؤ کہ محفل میں نہ آؤ، ہاں کماؤ ضرور لیکن محفل میں بھی آؤ، یہ نہ چھوڑو، یہ پہلے وہ بعد میں، بلکہ اس کی برکت سے وہ تھوڑے میں بھی اللہ برکت کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا انہ وصل فیکا، اے اللہ تیرے لیے اجلی کا، تیرے لیے گیا ہے اس کے پاس، کہ وہ تیرا غلام ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا پیارا ہے، اس کے پاس گیا ہے تاکہ یہ بھی پیارا بن جائے، فصل ہو، آپ اس کو اپنا وصال دے دیں، اور وصل سے مراد قرب دے دیں، کیونکہ اللہ کا وصال تو ممکن ہی نہیں ہے، قرب او وصال می گویند، اللہ کے قرب کو وصال کہتے ہیں، یعنی قرب دے دیتے ہیں، دل اللہ سے قریب محسوس ہوتا ہے، دل میں اللہ کی تجلیات اور انوارات اور برکات اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں تو قرب محسوس کرتا ہے، لیکن وصل نہیں، جیسے میں اور آپ ملتے ہیں، یہ اللہ کے وصل او محال می گویند، اللہ کا اس طرح کا وصل محال ہے جو جسموں کا وصل ہوتا ہے، قرب او وصال می گویند، اللہ کا جو قرب ہے وہ وصال ہے، کہ اللہ قرب دے دیتے ہیں، دل اللہ سے قرب محسوس کرتا ہے، قریب محسوس کرتا ہے، اس کی محبت اپنی عطا فرما، تجلیات اور نور دے دیتے ہیں اس کو۔ اب یہ دیکھ کتنی عظیم الشان دعا ہے جو اس پر ملتی ہے کہ انسان اللہ اللہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن بدگمانی نے اچھے گمان کے ساتھ جائے، یاد رکھو اس راستے میں سب سے خطرناک چیز بدگمانی، سب سے خطرناک چیز ہے، اس نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، بڑے بڑے ان کو میسر تھے لیکن بدگمانی کر کے تباہ و برباد ہو گئے، پھر روتے ہیں، جب چلے گا اب روتے ہیں، اب کیا ہے، اب تو ختم ہوگی بات۔
سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا، سنی سنائی باتوں پر گئے نہیں، محفلوں میں نہیں گئے. ہمارے حضرت کے ہاں کتنے زمانے میں علماء موجود تھے، نہیں گئے. یہ بات وہ بات یہ بات. اب روتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، ہماری بات سنتے روتے ہیں کہ یار حضرت کی بات آپ کی زبان سے سن کر یہ حال ہے، حضرت کرتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہوگا. روتے ہیں. سن نہیں گئے. میں نے خود ایک عالم کو دیکھا کہ ایسے بچوں کی طرح میرے سامنے رویا، بچوں کی طرح جیسے بچے روتے ہیں. کہا کہ بالکل قریب تھے، 4 گلیوں میں تھے، زیارت بھی نہیں کر سکا. بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھو. بدگمانی تو عام مسلمان سے جائز نہیں ہے، چاہے کہ دین کے خادموں سے انسان بدگمانی کرے. آج اس مرض نے امت کو تباہ کیا ہوا ہے، تباہ کیا امت کو اس مرض. پتہ وتا نہیں کچھ بھی، سنی سنائی بات ہے. تمہیں کو پتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ اس کو حلف اٹھوا لو بھائی، تو بتا، تو قسم بات کھائی وہ چیز صحیح ہے؟ تو نے خود دیکھا، تجھے پتا پکی بات نہیں میں نے سنا تھا. سنی بات. آگے چلنا فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمع، کہ کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ سنی بات آگے کر دے. اس کا چاہیے تحقیق کرے، ورنہ وہیں چپ کر دے، وہیں چپ کر، کبھی بات نہ پھیلایا. پتہ تو ہے نہیں، اس نے کہہ دی. وہ مخالف ہوگا، وہ بے دین ہوگا، کوئی ملحد ہوگا، اس کا تو کام ہی ہے تمہیں دین والوں سے نیکوں سے محروم کرے. تو کام ہی ہے. بتاؤ بیماری پھیل جائے اگر خدا نخواستہ، اور ڈاکٹروں سے بدگمان کر دیں یہاں کے سارے ڈاکٹر ایسے ویسے، تو بیماری سے مری گا ہی پھر، اور کیا کرے گا؟ مر جائے گا جب جائے گا نہیں ان کے پاس. تو جب دین والوں کے سے بدگمانی کرے گا تو کہاں سے دین سیکھے گا، کہاں سے دین آئے گا، کہاں سے علم آئے گا، کہاں سے روحانیت آئے گی. اس لیے کتنی عظیم الشان دعا ہے یہ ملا علی قاری رحم اللہ نے نقل کی ہے کہ کتنی فرشتے 70,000 فرشتے دعا دیتے ہیں اس کو کہ اللہ تیرے لیے گیا، وہ تیرا سمجھ کے گیا ہے، فصل ہو اس کو اپنا قرب عطا فرما. قرب و وصال است، وصال او قرب و وصال می گویم، وصال او محال می گویم. بس میرے دوستو، اس سردی میں، اس موسم میں آپ کا آئینہ یہ رائے گا نہیں ہے، کبھی رائے گا نہیں. میں تو مجھے وہ یاد آتا ہے جب جون میں حضرت والا تشریف لائے تھے لاہور، شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ. ہم یہاں سے بس بھر کر گئے تھے، 50-55 آدمی، بلکہ 60-70 ہو گئے بعد میں، کوئی ویسے بھی گئے. اور گرمی اتنی شدید تھی، لاہور ہی تو آتی ہی نہیں تھی، لاہور والے بھی نہیں آتے تھے. دوپہر کو تو کوئی نہیں آتا تھا، شام کی مجلس میں 10-15-20 ہوتے تھے. ہم ہی ہر وقت سامنے ہوتے. حضرت حالوت کہتے بھائی یہ دیکھو باول نگری بیٹھے ہیں، یہ اتنی دور سے آ گئے، قریب والے آتے نہیں. آج یہ باول نگر کی جو باغ و بہار ہے، یہ بزرگوں کی ان توجہات اور دعاؤں کا اثر ہے. دیکھو یہ باول نگری آ گئے، دیکھو ماشاءاللہ یہ آگے باول نگر. ایسی دعائیں، ایسی یعنی ایسی وہ محبت کہ کوئی کراچی چلا جاتا اور حضرت کلام کا ٹائم ہوتا تو کہتے بھاول نے فوراً ایجاد بھاول نگر سے فوراً بلاؤ اس کو، بلاؤ. ہمارے ایک طالب علم یہاں پر ہے، تو مولوی صاحب ہے، تو رحیم یار خان حضرت آئے تو بالکل آرام کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا جی میں طالب علم، میری چھٹی اصل میں اس وقت ہوتی ہے مدرسے سے. تو میر صاحب نے کہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. ان کے میں بھاول نگر سے آؤں. اچھا میں بھاول نگر کا ہوں، مولانا کے شاگرد ہوں یہ وغیرہ. حضرت کی اطلاع فرمایا نہیں بلا لو. حضرت لیٹ ہے تو بلا لی. وہ کہتے ہیں حضرت نے مسافہ کیا تو حضرت تو بہت بڑے حکیم تھے، مسافہ کرتے ہی کہا تمہیں فلاں بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے، چلو میر صاحب لاؤ میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. کہتا مجھے صحت ہوگی. میں تو حیران کہ روحانی صحت تو نہیں، جسمانی بھی مجھے ہوگی. حضرت فوراً نسخہ بنایا کہ یہ لو، مسافہ کرتے ہی فرمایا تو یہ فلاں بیماری. حضرت کتنی اونچی حکیم تھے، لیکن سب کچھ مولا پر قربان کر دیا، سب مولا پر قربان کر دیا. اللہ آج پتہ نہیں کتنی بڑی حکمتوں کی وہ ہوتی، لیکن نہیں، سب مولا پر لٹا. اپنے شیخ پر پہلے تو لٹا دیا، پھر مولا پر لٹا دیا سارا کچھ. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.